اب آصف زرداری صاحب نے جو ریفرنس بھیجا ہے انہوں نے کاپی بھیجی ہے نا, اگر یہ کاپی کیوں بھیجتے ہیں صدر؟ میں رانا صاحب سے اچھا میں ایک منٹ کلیئر کر دوں. انہی کی قرارداد آ چکی, کمیشن اب بن گیا, اب اس میں تمام پارلیمنٹیرین موجود ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ اب اس کی مخالفت کرنا, جو کہ میں ایمان سے ورکر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, یہ ایک کھلی ملک دشمنی ہے, اور اس کو اور صوبوں کا رنگ دینا اور یا اس پہ باتیں کرنا. رانا صاحب کیا باقی کھلی ملک دشمنی کر رہے ہیں اب آپ اس کمیشن میں نہ آ کر, کیونکہ وہ آپ کی قرارداد کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں کہا گیا کہ قومی کمیشن بنایا جائے, تو پھر اعتراضات صرف آپ کو کنسنسس نہ ہونے پہ ہے, کیونکہ اس میں باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی تو متناسب نمائندگی جو ہے وہ اس میں موجود ہے اس وقت. جی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہماری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پیپلز پارٹی, مرکزی حکومت اور آصف زرداری صاحب کی یہ شروع دن سے پلاننگ تھی کہ اس یعنی ٹرم کے آخر کے اوپر ان کو پتہ تھا کہ جس طرح کی لوٹ مار اور کرپشن ہم نے کی ہے اور جس طرح کی ہم نے بیڈ گورننس کی ہے, ہمیں اگلے الیکشن کے لیے ایسے ایشوز چاہیے جن میں لسانیت ہو, علاقیت ہو, اور لوگوں کو ان مسئلوں میں ڈال کے جذباتی کر کے تو ہم ایک دفعہ پھر جو ہے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل کرنے اور چرانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ آپ کی قرارداد کو پھر کیوں حوالہ دے رہے ہیں؟ میری سن لینا, میری بات سن لینا, میری بات مکمل ہونے دینا, پھر اس کا بعد جواب دینا. طریقہ کار تو یہی ہے نا. اب اس کے بعد جس یہ قرارداد کا حوالہ دے رہے ہیں یہ قومی اسمبلی کا, وہ جس دن قرارداد پیش ہوئی اس دن قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا, جس طرح سے وہ قرارداد پاس ہوئی, وہ جمشید دستی صاحب کے بھی علم میں ہوگا اور حاجی عدیل صاحب کے بھی علم میں ہوگا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, اس دن وہاں پہ شور شرابہ کیا تھا, اس دن وہاں پہ ہو کیا رہا تھا, اور کس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی تھی. اس کے بعد جہاں تک پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے, پنجاب اسمبلی میں نے خود یہ قراردادیں جو ہے وہ پیش کی ہیں. ہم انتظامی بنیادوں پہ نئے صوبوں کے قیام کے حق میں ہیں اور اس مقصد کے لیے قومی کمیشن جو ہے وہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. اب یہ جمشید دستی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی اسپیکر صاحبہ نے لیٹر لکھا, لیٹر لکھنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو چیف ویپ ہیں شیخ آفتاب صاحب ان سے بات کی, اس کے بعد پھر انہوں نے نام نہیں دیے, پھر انہوں نے خود نام ڈال دیا. آپ مجھے یہ بتائیں, یہی بات آپ لے لیں, کیا اسپیکر صاحبہ کو راستے میں کوئی سمندر تھا اور ٹیلی فون کا بھی رابطہ ان سے نہیں ہو سکتا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن سے؟ جب آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کنسلٹ ہی نہیں کیا, اور اس کے بعد سب سے بڑا صوبہ جس کو آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں, جس میں نئے صوبے بنانے جا رہے ہیں, جس کے لیے آپ کمیشن بنا رہے ہیں, اس کا جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے 397 یعنی 371 کا ہاؤس ہے, اس میں سے آپ 2 ممبر مانگ رہے ہیں, اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے چیف منسٹر جو ہے اس کو آپ نے فون تک نہیں کیا, اس کو آپ نے پوچھا تک نہیں. اگر آپ اس طرح سے کام کریں گے تو پھر ان کاموں سے کنسنسس تو پیدا نہیں ہوگا. کہیں انتظامی کی بات نہیں کی, انہوں نے اپوزیشن کو فون کیا. اب دیکھو آج ان کی میں ایک بتا دوں, آج ان کا خط ملا کمیشن کو, اپنا اسپیکر کے پاس ہے, ہمیں بھی کاپی ملی. اب اس لیٹر کو دیکھیں اور قرارداد کو دیکھیں کہ ان کا کھلا ایک فراڈ اور جنوبی پنجاب بھاولپور عوام دشمنی ہے. انہوں نے اب کہا کہ فاٹا, ہزارہ اور صوبے بھی بنائے جائیں. اگر آپ, ایک تو غیر آئینی بات ہے آپ کی, پھر آپ نے اس قرارداد میں فاٹا, اگر آپ مخلص تھے فاٹا ہزارہ سے تو آپ نے اس قرارداد پہ کیوں نہیں ذکر کیا, یہ اس پہ انتظامی ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہیں کیا سامنے آیا ہوا ہے. اچھا اب سنو ایک منٹ, اس ٹائم قومی اسمبلی میں ہولڑ بازی تھی, پنجاب اسمبلی میں تو نہیں تھی نا. اب جنہوں نے آئینی طور پہ باجی جو انہوں نے قومی کمیشن کی بات کی وہ بن چکا ہے. آج ان کا یہ لیٹر جو اسپیکر کو آیا, اسپیکر پنجاب اسمبلی کے, یہ پوری قوم کے سامنے یہ لیٹر آئے, انہوں نے اپنی پوری قرارداد کو جو ہے نا اس کو ایک سائڈ پھینک دیا. آج ان کو ہزارہ یاد ہے اور کہا کہ یہ قومی کمیشن کا جو اجلاس قومی کمیشن ہے نا, اس میں ان کی نمائندگی بھی ہے سر. بڑی منافقت میں کہتا ہوں پوری قوم ان کی فاٹا اور ہزارہ کو بالکل دیں گے آپ. بات یہ آئین کا آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4, ماشاءاللہ میں وکیل نہیں, رانا سے وکیل بھی ہیں, وہ کہتا ہے کہ جس صوبے کی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے آپ نے, اس کے متعلق جب تک وہ صوبہ 2/3 میجارٹی سے اپنی اسمبلی میں قرارداد پاس نہیں کرے گا, پریزیڈنٹ اسینڈ نہیں کریں گے. نہیں حاجی صاحب ایسا نہیں ہے, انہوں نے جو حاجی صاحب ایسا نہیں ہے. کیسا ہے جی؟ پھر اگر وہ آئین کی اگر بک آپ کے پاس ہے وہ پڑھ لیں
جو میرے پاس نہیں، آپ کے پاس میرے پاس ہے، میں عرض کر دیتا ہوں آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک نئے صوبے کو بنانے کے لیے ایک بل جو ہے وہ پہلے پارلیمنٹ میں، اگر نئے صوبے کا ذکر اس آئین میں ہو، اس آئین میں ہو تو میں جناب اپنی اسمبلی کی آپ آرٹیکل 4 پڑھ لیں، آرٹیکل 4 آئین کو کیوں مسخ کرتے ہیں جناب؟ پھر ریزولوشن کا ذکر آپ مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں پہ اس میں جو لفظ ہے دکھا دیں، اس پر بھی ہماری ڈیبیٹ ہے کہ آیا یہ صوبے بنانے کے لیے ہے کہ نہیں، اس پہ ہم کریں گے، کمیشن جو بنے اس میں بات کریں گے۔ دوسری بات یہ، آپ کی صوبائی اسمبلی نے 2 قراردادیں دی ہیں، ایک قرارداد کہتی ہے کہ پنجاب کا، جنوبی پنجاب کا ایک نیا صوبہ، اور دوسری قرارداد کہتی ہے کہ باولپور صوبے کو بحال کیا جائے۔ باولپور صوبہ کب تھا؟ میں نے سارا ریکارڈ چھانا ہے، باولپور کبھی بھی صوبہ نہیں تھا، بلکہ ریاست باولپور 1959 میں ان سے اور اختیارات لے لیے گئے جو اختیارات اس سے پہلے ان کو تھے، اور اس کے بعد اس وقت کے متعلقہ ریاستائی کے وزیر سے میرے پاس جنگ کا اور ڈاؤن کا وہ ہے، ان سے پوچھا گیا کہ باولپور صوبہ کیسے بنے گا اور بلوچستان، تو انہوں نے کہا یہ دستور ساز اسمبلی فیصلہ کرے۔ تو دستور ساز اسمبلی نے کبھی فیصلہ کیا؟ آپ کی قرارداد کی بنیادی غلط ہے کہ بحال کیا جائے، باولپور کو بحال کیا جائے۔ میں اسی پہ مزید بات کروں گی، رانا صاحب سے جواب لیتے ہیں، رانا صاحب میں نے بریک پہ جانا ہے۔ باولپور کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ چلیں آپ ہی سوال کریں۔ یہ پوچھتا ہوں دو چیزیں، اگر آئین میں نہیں تھا، آپ نے قرارداد کس کی پاس کی؟ نمبر 2 کہ آپ نے جب قرارداد پاس کی پنجاب اسمبلی میں تو ہلڑ بازی نہیں تھی نا، یہ قرارداد آپ نے پاس کی اور سفارش کی قومی کمیشن کے لیے، اب اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ چلیں رانا صاحب ذرا جواب دے دیں مختصراً، میں نے بریک پہ جانا ہے۔ جی رانا صاحب، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باولپور کی بھی اسی طرح قرارداد پاس کرتے ہیں جیسے جنوبی پنجاب کے، اس کو بحال کیا جی رانا صاحب، کبھی تھا نہیں۔ جی رانا اگر صاحب، حاجی صاحب مجھے موقع دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا موقع دیں گے تو زندہ کہاں رہیں گے۔ جی میں حاجی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں حاجی صاحب کو اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جب 1 یونٹ بنا تو اس وقت بہاولپور صوبہ تھا، ریاست نہیں تھا، صوبہ تھا، اس لیے ہم نے اس کی بحالی کی۔ صوبہ بھی نہیں تھا رانا صاحب، وہ سن لینا خدا میرے بھائی میرا ریاست تھی پاکستان، جواب دیں کہ آپ دونوں بات کریں، اور جب میں بات کروں تو آپ بیچ میں بات کرنی شروع کر دیں۔ نمبر 1 نہیں، ہم آپ کی درستگی کر رہے ہیں تو میری درستگی آپ بعد میں اپنا موقف دے دیں نا۔ بات یہ ہے کہ جب 1 یونٹ بنا تو اس وقت بہاولپور صوبہ تھا، اور اس وقت باقاعدہ ان سے یہ ایگریمنٹ، یہ ان سے وعدہ تھا کہ دوبارہ جب صوبے بحال ہوں گے تو ان کو بحال کیا جائے گا، اس لیے ہم نے اپنی قرارداد میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قومی کمیشن بنائیں، کنسنسس کے ساتھ بنائیں، ہم اس حوصلہ بننے کو تیار ہیں، ہم اپنی قراردادوں کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں، ہم پھر وہی بات مجھے مشورہ نہیں کیا گیا، یہ کیا چودھری نثار صاحب کے ساتھ میں نے مشورہ، مجھے بات تو کرنے دینا، آپ اس کے بعد بات کریں، آپ نے جو بھی کرنی، میں بریک پہ جاتی ہوں، آپ دونوں کی بات سنی ہے، میری بات سنیں آپ۔ عبدالغفور حیدری کیسے آ بھائی عبدالغفور حیدری کا بعد میں آ جائے گا، سب اعتراض کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رانا صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک لیتی ہوں رانا صاحب، آپ ہی سے میں جواب لوں گی، آپ ہی سے جواب لیتی ہوں کہ کیوں مشاورت کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گئی، اور جو 2 صوبوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بہاولپور کو بھی صوبہ بنایا جائے، جنوبی پنجاب، اور جو 2 نئے صوبوں کی بات کریں فاٹا اور ہزارہ، اس کے حوالے سے پھر کیا ہوگا، اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔